السماوات والأرض بالحق وصوركم وأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وعامل الخاص محمد الذي بنا في شهره وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي بنا في شهره وما كان خلقت الفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتلبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة البدية على أعدائهم والمريد من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصالح. پروردگار آپ تمام حضرات کا صبح سے مجلس بات جاری ہے اور ایک سے بڑھ کر ایک مولا کا بندہ آپ کی نوری کرتا رہا اور سلام کے لائق ہے آپ لوگ کہ ابھی تک آپ ایسے مسلم تشریف فرما ہے مالک آپ کی سانس ایک کے قدم میں بھی پاک کے نالین کے صدقے میں عظیم عبادت شمار فرمائے. ایک خصوصی دعا ہے آپ سے گزارش ہے کہ یہ جتنے آپ تشریف فرما ہیں یا ابھی جو باہر بھائی گئے ہیں سانس لینے کے لیے وہ بھی آ جائیں گے. آپ کا وجود اور جسم جناب زہرا کی دعا ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہر بھائی مل کے آپ کہیں پروردگار جہاں جہاں بھی ذکر حسین ذکر علی جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرمائے. پروردگار آپ کی نسلوں میں ولایت علی اور عزاداری امام حسین کا تسلسل جاری فرمائے. ایک دعا کی قبولیت کے لیے ایسی سلوات پڑھیے کہ پاک حسین کی ابا ہم سب کے راضی ہو جائے. عظمت سیدہ بلند تر صلوات. ایک بہت بڑے عالم دین کے بعد میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اللہ کعبہ نے تقریباً 1 گھنٹہ سے اوپر مجلس پڑھی تو ظاہر ہے انسان بشر ہے تھک جاتا ہے تو میں جناب کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بس اتنی گزارش ہے کہ ایک پڑھے لکھے شہر سے پڑھے لکھے خطیب چلے گئے ہیں. اب دیسی بندوں کا دیسی خطیب ایک تو میں آپ سے اجازت لیتا ہوں اس بات کی جیسے پھر آپ حکم کریں گے نہ اوپر کیا نظرہ کیا ہم آپ کے قدم چھوڑنے کے لیے میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں جیسے پھر میرے سرداروں کو کہ بلاؤ کعبہ نے مولا علی پڑھا ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پاک فاطمۃ اللہ میں جب بھی کھیوڑا میں آیا ہوں میں کبھی مایوس نہیں کیا. عظمت سیدہ بلند صلوات. جب بھی آپ کی زیارت کے لیے یہاں آتے ہیں کبھی یہاں سے مایوس نہیں گیا. اتنا اچھا آپ کے سننے کا انداز ہے ویسی آپ کی بات سے بلند ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ بڑے دھیمے سے لہجے میں کیونکہ آپ نے ابھی بہت زور دار گفتگو نہیں ہے بڑے دھیمے سے لہجے میں ٹھنڈے سے لہجے میں میں جناب سے بات کروں. اجازت ہے آپ کا پتر نوبل شروع کرے بہار الانوار اسی طرح سے پڑھنا ہے. میں سوال میں تھوڑا سا آواز بڑھا دیں بالکل آپ سمجھ. بہار الانوار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 36. ایک عورت آئی پاک حسین کی اماں کی بارگاہ میں اور آپ کے ہاتھ چھوٹے کہ پاک بی بی ملک صاحب میں نے قرآن کی ایک آیت پوچھنی ہے
اور آپ ہی سے پوچھنی ہے، چونکہ پوری کائنات میں آپ اس وقت کی وہ واحد رہتے ہیں جس کے سینٹر میں 11 قرآن آئے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ میں بسم اللہ کرتا ہوں ایسے موسم میں تبر میں نے سنا آپ کا کام ہے جی، یہ جوڑا والوں کا کام ہے، اللہ آپ کو سلام کرے۔ اتنا بول رہے ہیں کہ بہت زیادہ بول رہے ہیں، اللہ آپ کو سلام کرے۔ بسم اللہ ایسا مولا آپ کا صداقت کا سایہ سلامت رکھے۔ ایسے موسم میں اتنی لمبی بحث کے بعد اتنا بولنا یہ معجزہ ہے، مولا آپ کو سلام کرے۔ یہ بھی آپ سے پوچھنا ہے، لیکن آیت پڑھنے سے پہلے پاک نبی میں آپ سے ایک لفظ کا معنی پوچھنا چاہتا ہوں۔ کب بولو کون سا لفظ؟ جو میرے بھائی تھوڑا سا حیران بیٹھے ہیں وہ غور سے سن لیں۔ بی بی پاک کا فرمان ہے، میں رشتے میں علی کی زوجہ ہوں، علم میں علی کے برابر ہوں۔ رشتے میں علی کی زوجہ ہوں، اللہ تیری جوانی سلامت رکھے، لیکن علم میں علی کے بڑے دھیمے سے لہجے میں بہت اونچی مجلس پڑھی ہے میں نے آپ کی دعاؤں کے صدقے میں۔ مجلس ایسی ہوگی کہ اگلے سال تک ملائے تھے لیکن نشہ اتر جائے، سیدوں نے مجھے ذاکر بنایا کیوں ہے؟ صرف آپ کی دعا کے صدقے کہ یہ سب کچھ بسم اللہ اچھا جی مہربانی اللہ آپ کو سلام کہ یہ آپ کی دعاؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم ہماری ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں۔ آپ چپ رہیں ہم مٹی سے بدتر، آپ دعا کریں ہم ہیرے سے افسر۔ یہ آپ کی دعاؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں نے آپ کو آج تک نہیں کرنا، بڑے آرام سے دھیمے لہجے میں یادگار سا خطاب کرنا ہے ماتمیوں کی دعاؤں کے صدقے میں۔ اچھا ایک آیت پوچھیے، بی بی پہلے لفظ بتائیے، ترجمہ کار پوچھو گے، اب آپ بی بی یہ بتائیے کہ عرش کا مطلب کیا ہے؟ بی بی پاک مسکرات کہتی ہے پہلے تو یہ بتا کہ فرش کا مطلب کیا ہے؟ بڑی آسان سی بات ہے، یہ جو قدموں کے نیچے ہے نا یہ فرش ہے، ہمارے پاس یہیں سے سمجھ لیں جو سر کے اوپر ہے وہ ہمارا السلام علیکم۔ کباب میں بھی آپ قرآن کیا ہے کپڑوں کباب میں بھی اس کا مطلب عرش کا معنی اونچا ہے، عرش کا معنی اعلیٰ ہے، عرش کا معنی عرفہ ہے، عرش کا معنی بلند ہے، ہماری زبان میں عرش کا معنی اونچا ہے۔ کباب میں کیا وجہ ہے؟ جب اللہ قرآن میں عرش کا ذکر کرتا ہے شاہ صاحب تو پھر اللہ خالی عرش نہیں کہتا، اب ایسا ہی بلکہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ میں اللہ مالک ہوں اس عرش کا جو عظیم ہے۔ اے پاک حسین کی پاک اماں، عرش کا معنی بھی اونچا ہے، عظیم کا معنی بھی اونچا ہے، جب عرش کا معنی ہی اونچا ہے پھر اللہ عظیم کہہ کے ڈبل اونچا کیوں کہتا ہے؟ ماں شیعہ ہے تو پھر کنجوسی نہ کرنا۔ پھر پاک مسکرات کہتے ہیں اللہ ڈبل اونچا قرآن میں اس لیے کہتا ہے جب اللہ نے مجھے اپنے حجاب قدرت میں نور سے بنایا تھا، میرے قدموں سے جو نور بچا تھا اسی سے اللہ نے عرش بنا دیا۔ مالک کے زمانہ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے، سارے کھوڑا سلام ہے، پورا کھوڑا زندہ باد ہے، مالک کے زمانہ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے، اونچا نعرہ ہے نبی۔ میں بسم اللہ کرتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ 5 منٹ کے بعد آپ کو محسوس نہیں ہوگا آپ کھوڑا میں بیٹھیں گے، آپ عرش میں چلے گئے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دیسی مجمع کا دیسی نوکر آپ ہے، چونکہ میں اس سے سمجھتا ہوں کہ لڑکوں کو بچوں کو سمجھ آئے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ایک مقام مولا کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کمیونیکیشن کرو ان کی عقلوں کے مطابق۔ اس لیے میں آپ کے علاقے کے مطابق بات کروں گا، جیسے آپ کا علاقہ ہے میں ویسے آپ کا دیسی نوکر ہوں، توجہ رکھیے گا سر اٹھائیے۔ اچھا تو عرش بنا ہے سب کہتے ہیں پاک سجدہ کے بچے ہوئے لوگوں سے۔ ایک مرتبہ پھر آرام سے سنیے اور ایسی خاموشی کہ آپ کے سانسوں کی آواز منبر تک آئے، پھر میں کہتا دوں گا 2 بار اور کہتا ہوں عرش بنا ہے پاک سجدہ کے بچے ہوئے لوگوں سے۔ عرش بنا ہے حلالیوں پاک سجدہ کے بچے ہوئے نور سے۔ کیوڑا والوں یہی وجہ ہے محمد کے علاوہ جو وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے پر جل جاتے ہیں۔ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے، آپ کی جوانی بھائی آپ کے کیا کہنے خدا کی قسم اتنی بڑی بات جو ہاتھ سنا کے بلند ہے کسی حرامی کا محتاج نہ ہو۔ اپنے پتر کا نوکر کا یہ لہجہ سمجھانے کا طریقہ جناب کو پسند آ رہا ہے؟ ایک لفظ جناب کو سمجھ آئے گی، اسے مجلس کہتے ہیں۔ توجہ شور کرنا مجلس نہیں ہے بھائی، توجہ سے اللہ کو سلام رکھیں۔
اچھا تو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہی وجہ ہے رسول کے علاوہ جو وہاں جانے کی کوشش کرتا ہے اس کے بعد چل جاتے ہیں سارے بندے سمجھ گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ 2-4 بچے بیٹھے ہیں معصوم بچے یا جو مجھ سے چھوٹے ہیں ذرا ان کو بھی ساتھ ملا لیں. بیٹا آپ ذرا مل کے مجھے بتائیے حضرت جبریل علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں آگ سے بنے ہیں یا نور سے؟ آپ کا جواب صحیح حضرت جبریل نور سے بنے ہیں. مہربانی اللہ مجھے معاف کرے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ میرے پاک مصطفیٰ مٹی سے بنے ہیں آگ سے بنے ہیں یا نور سے؟ آپ کا جواب صحیح. لیکن کچھ دیر کے بعد آپ نے خاموش ہو جانا ہے. مجھے پہلے ہی پتا ہے کیوں؟ چونکہ ہمارا بلڈ گروپ ایک ہے اور بلڈ گروپ کا نام ہے علی ولی اللہ. ابھی آپ نے چپ ہو جانا مجھے پتا ہے. اس کا مطلب ہے دونوں نور ہیں. جبریل بھی نور ہے مصطفیٰ بھی نور ہے. دونوں نور ہیں دونوں نور ہیں. کہا میں چپ دونوں نور ہیں. میں نے کہا نا مجھے بول رہا ہے جواب بھی آپ نے خود دیا چپ بھی آپ خود ہی کرتے. آپ سوچ میں پڑ گئے کہ ایک سیدوں کے سید ایک ان کے دروازے کا درزی اور جواب ہم خود ہی دے پائے کہ دونوں نور ہیں. تو جسے میری شہادت والی انگلی کی سمجھ آئے وہ بولے باقی کا چھٹی کیوڑا مانا دونوں نور ہے. فرق فقط یہ ہے ایک ڈائریکٹ اللہ کا نور ہے دوسرا پسینے کا صدقہ ہے. اللہ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میری بات آپ کی عزت میں دعا فرمائے. آخری حالت کا بچہ نہ رہا تو دونوں نور ہیں. صاحب نے بولتے رہو ابھی تک دیکھیے میں نے اوور زور نہیں لگایا تاکہ وہ لفظ ضائع نہ ہو جائے. بھائی دونوں نور ہیں. جبریل بھی نور مصطفیٰ بھی نور. بغیر زور کے زور والا لفظ کہنے لگا ہوں. ہر آدمی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے حلال دا دو پھر وجہ کیا ہے؟ جب دونوں نور ہیں وجہ کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا پہ جا کے ایک نور پروں سمیت جلتا کیوں ہے دوسرا جوتیوں سمیت جلتا کیوں ہے؟ ساتھ سوال کے آگے بھائی اگر کچھ بھائی دے تو ساتھ میں یہ تھا کیسے ساتھ بات ہو ہر حالی حال ہے آپ نے پھر دیکھ رہے ہیں. جب دونوں نور ہیں بھائی اللہ تیری جوانی سلامت رکھے. ان ہاتھوں پہ سلام ہے علماء کرام کا بھی جو ہائے حسین کے لیے خطاب بات ہوتے ہیں. ماتمی کا کیا مقام ہے انشاءاللہ اس میں پھر صحیح توجہ. دونوں نور ہیں وجہ کیا ہے؟ ایک نور پروں سمیت چلتا کیوں ہے دوسرا جوتیوں سمیت چلتا کیوں ہے؟ جتنا اونچا کھیوڑے کا پہاڑ ہے اس سے اونچا جملہ نہ ہو. بغیر ہاتھوں والے داتا عباس نے مجھے ذاکر بنایا کیوں ہے؟ اتنا بڑا نہیں بڑا جملہ کہنے لگا ہوں. تیرے چلتے مولا سے پوچھا گیا مولا وجہ کیا ہے؟ جب دونوں نور ہیں ایک چلتا کیوں ہے ایک چلتا کیوں ہے؟ امام مسلم کہتے ہیں اس کی وجہ فقط یہ تھی سدرا سے آگے جگیر زہرا ہے. سب کے نام اللہ کے ہاتھوں کو سامنے رکھے. ہر حالی مل کے اونچا نعرہ چھوڑ کے آپ کے پاؤں چوموں. اگر آپ کو پتہ میری عادت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پاؤں جاتا ہے ٹائم تھوڑا ہے ایسے کر لیتے ہیں. مولا کی قسم ایسے پاؤں چومنے کے لائق یار اتنے بڑے بڑے نماز آخر پڑھ دی ہے صبح سے اور ابھی تک آپ کے پاس فریش ہے. یہ مولا نہیں تو کیا ہے؟ میں نوکر میں سب کے میں مومنوں کا نوکر تھی. فرمایا اس لیے اب چھوٹے بزرگوں نے کہا کہ پھر کیا اور آپ کو پتا جب کوئی مجھے کہتا ہے پھر کیا پھر وہی ہوتا مگر وہ نہیں ہوتا. بزرگوں نے کہا کہ پھر کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ سدرا سے آگے جگیر زہرا ہے اور زہرا کی جگیر میں کوئی نہیں جا سکتا سوائے دو کے. یا سیدہ کا بابا جا سکتا ہے یا سیدہ کا سید جا سکتا ہے. بھائی جسے سید کی سمجھ آئی ہے جسے سید سمجھ گئے آپ نے جنت بن گئے دوبارہ سے جنت بن گئی. خدا آپ کو سلامت رکھے. کیا کہنے یار کمال کا مجمع ہے. ایسا لگتا ہے کھیوڑا نہیں جنت میں بیٹھے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اس کا معنی یہ ہوا کہ پاک بی بی سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات ابھی 2-3 منٹ توحید میں اس کے بعد میں نے میٹھا سا قصیدہ پڑھنا ہے. لیکن آپ کے پیارے چہرے اور آپ کی پرجوش آواز یہ بتا رہی ہے کہ آپ ابھی بھی اپنے نوکر کو سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں. حالانکہ دن کھل گیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے بھائی اویس جی سے ملک صاحب سے میری بات ہوئی ہے. انشاءاللہ کل میں 11 بجے آپ کی زیارتوں کو شرف حاصل کروں گا. انشاءاللہ کل دن 11 بجے انشاءاللہ آپ کے قدم چوم کے پھر جانے آئیے جہاں جانا ہوا پہلے آپ کے قدم چوم گے پھر کہیں جائیں گے. میری بات ہو گئی ہے کل 11 بجے. یہ جو کسر آج تھوڑی بہت رہ گئی انشاءاللہ رہتی نہیں ہے لیکن اگر کوئی تھوڑا بہت فرق ہوگا پھر انشاءاللہ کل میں پوری کسر نکال کے جاؤں گا. اب میں نے
قصیدہ شروع کرنا ہے. ایک مرتبہ ہر آدمی مجھے مل کے بتائیں کہ آپ پتر بات شروع کریں. ایک آدھے منٹ کی ایسی خاموشی کہ آپ کے سانسوں کے بعد نمبر تک آئے تاکہ ذاکر توحید باندھے اور پھر اپنے سونے کھڑے کریں. اصفہان کا بادشاہ ہے جس سے بہت زیادہ شوق تھا علمی مناظرے کا. اس کا یہ چاہتا کہ ہر وقت میرے دربار میں علمی باتیں ہوتی رہیں. کبھی عیسائی یہودی کے درمیان, کبھی ہندو سکھ کے درمیان, کبھی مسلم و کافر کے درمیان, حتیٰ کہ کبھی بھائی شیعہ سنی کے درمیان باتیں ہوتی رہیں. میرا موضوع پاک حسین کی پاک اماں. توجہ, 7 عیسائی پادری اویس بھائی مادمیوں دربار میں آتے ہیں. بادشاہ سلام. سلام. آپ بادشاہ؟ جی. آپ کو علمی باتوں کا شوق ہے؟ جی. سوال اچھا ہو تو انعام دیتے ہیں؟ جی. اور سوال تھوڑا ٹیڑھا ہو تو گردن تو نہیں کاٹتے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. کہ بادشاہ پھر میں سوال کروں نہ کروں؟ کہ بادشاہ پہلے یہ بتائیے کہ آپ مسلمان ہیں؟ جی. بادشاہ اتنا بڑا جملہ اگلے سال تک نہیں, قبر تک یاد رہے گا. بادشاہ مسلمان ہے؟ جی. بادشاہ مسلمان 73 فرقے ہیں. جناب کون سے ہیں؟ صرف آپ نے چیک یہ کرنا ہے 2021 ہے, زبان بندیاں ہیں, ایجنسیاں بالکل انوالو ہیں اور ایکٹیو ہیں, اور وہ بہانے ڈھونڈتی ہیں کہ فوراً کوئی بات ملے, ذاکر پہ پابندی ہو, مولوی پہ پابندی ہو, مومن پہ پابندی ہو, بانی پہ پابندی ہو, اور کسی طرح سے بحث بیان ہو جائے. آپ نے چیک یہ کرنا ہے کہ اس سخت دور میں آپ کا پتر کیسے جان حقیقی بنا کے وکالت و سجدہ کر رہا ہے. یہ آپ جانے, شاہ جانے, راہ جانے. بادشاہ مسلمان ہے کہا؟ بادشاہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہیں. جناب کون سے؟ الحمدللہ میں سنی مسلمان ہوں. بادشاہ اگر آپ سنی مسلمان ہیں تو یہ بتائیے قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ کہتے یہ تو بچوں کو بھی پتا ہے, صحیح بخاری شریف ہماری سب سے افضل کتاب ہے. جو اس کا انکار کرے وہ دار اسلام سے خارج کرتا نہیں, وہ ڈر بلا کرنا, وہ دار اسلام سے خارج ہے. اسماعیل نے گرائی لی اور کہا بادشاہ اسی صحیح بخاری میں لکھا ہے نا کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے. یہ کیا رہا ہے, یہ کیا رہا ہے. مولا آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے. جتنا اونچا پہاڑ اتنی اونچی آپ کی ماں سے کیا کمال کا مطلب ہے بھائی, کیا کمال کا مطلب. مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. قدیم میں دیسی ہوں, لفظ اتنے بڑے کہوں گا کہ ابھی صبح سے لے کے ابھی تک آپ نے سنے بھی ہوں گے. توجہ اٹھائیے, مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ, یہ بخاری میں لکھا ہے کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے. بادشاہ کہتا ہے نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ, اس میں شک نہیں. عربی میں سنی جو بادشاہ نے پڑھی, میں بار بار کہہ رہا ہوں قبر تک یاد رہی آپ کی وجہ سے. بادشاہ کہتا ہے بخاری میں ہے ان فاطمہ سیدۃ نساء, آپ کو اگر نساء. چوتھے بادشاہ کا لقب وارث قرآن, ناطق قرآن ہمارے سر پہ سایہ ہے. دیکھ رہے ہیں, اور آپ ڈبل عبادت کر رہے ہیں. کان سے ذکر سن رہے ہیں اور آنکھ سے باہر سے ذکر کو دیکھ رہے ہیں. مجھے بادشاہ کی قسم, اگلا سال میں بھول کی بات قبر تک یہ بھول جائے. میں اپنے پیر کا نوکر کیوں ہوں, اور آپ کو اسی سجد کی قسم جس کے ذکر میں رہتے ہیں, اگر آپ نے یہ جملہ پہلے سنا ہو, آپ نے اٹھ کے کہنا تھا کہ کوئی دبائی دفاع ہو جا. ہمارا ٹائم جانے کا جملہ غلط ہو, سب سے اونچے پہاڑ پہ الٹا لٹکا کے متھے میں 10 گولیاں مارو, میرا قدر معاف ہے. ورنہ پھر مجھے وہ قیمت چاہیے جیسے حلالی قیمت دینے کی آتی ہے. آج مجھے بتاؤ کہ محمد نے کہا تھا ان فاطمہ سیدۃ کیمرہ بھائی نساء العالمین, اور کھیوڑے والوں قرآن کے 30 پاروں کی قسم اصل میں محمد کہنا یہ چاہ رہے تھے. اور دنیا والوں یاد رکھو, مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. صدقے جب بھائی تھکا نہیں ہاتھ اٹھائے گی, جب بھائی تھکا نہیں قدیم کی شبیر خیال نہیں نہ آیا. مولا آپ کی نیت نہ سنائے, یہ کسی دو ٹکے کے ذاکر کا کمال نہیں ہے, یہ آپ کی نیتیں ہیں, یہ بانی کی نیت ہے, یہ مومنین کی برکت ہے. کسی دو ٹکے کے مجتمعی کا کوئی کمال نہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یار اتنی بڑی محنت کے بعد, اتنے سارے دن کے علماء کے ذاکر کے بعد اتنی بڑی محنت, خدا کی قسم یہ معجزہ ہے, اور یہ آپ کی برکت ہے. کسی دو ٹکے کے طالب علم کا کوئی کمال نہیں. توجہ, مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں. یہ کیا ہے؟ جب ہم دیہات میں پہن کے جاتے ہیں تو مومن پھر سمجھ جاتے ہیں کہ ذاکر نہیں مولوی ہے. اب چونکہ وہ ولایت والے ہیں, وہ کئی بات کیا کرتے ہیں حسد کے, یا یہ مولوی مدد, اے مولوی صاحب ایتھے ولایت پڑھا ہے کہ کہا کے تو ظاہر ہے ہمارا دین ولایت علی, ہماری نماز, ہمارا روزہ, سب کچھ تو علی.
اس میں شک تو نہیں ہے، ان کو شوق ہے. آج میں کھیوڑا کے سامنے ایک ولایت کا ہلکا سا ٹچ دیتا ہوں، ہلکا، کیونکہ ولایت کا اصلی ٹچ صرف رسول دے سکتے ہیں نا، کیونکہ رسول ذاکر ہو تو ولی بنا جاتا ہے. میں جناب کے سامنے ہلکا سا ٹچ دیتا ہوں اور پھر اپنی آنکھیں پسینے سے صاف کر کے چیک کرتا ہوں وہ حلالی کون سا تھا جو نیا نیا شیعہ نہیں، اس کی اماں شیعہ کا جملہ کھا گیا، مجھ محمد کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے. ٹچ ولایت کا یہ ہے کہ میں نے حدیث کی کتابوں میں بھائی ایک سجد زادی کی جوتی کی آواز سنی. میں نے حدیث کی کتابوں میں، لیکن میرے خبر میں حدیث کی کتابوں میں ایک سجد زادی کی جوتی کی آواز سنی. اس پاک جوتی میں عظمت ایسی تھی کہ اسے سن کے ادب میں کعبہ پھٹ گیا. بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام. اللہ آپ کا صحت سلامت رکھے. جسے سمجھ آئیے ہاتھ اٹھائیے. اب ایسا بھائی آپ کی دعائیں ہیں، یہ ماتمیوں کی دعاؤں کا صدقہ بول رہا ہوں، یہ ماتمیوں کے پاؤں سوچنے والی خواب کا صدقہ ہے جو میں بولتی ہوں. بسم اللہ کرام، بسم اللہ کرام. مولا آپ کو سلامت رکھے. چچا نہیں میرے بھائی، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. میں نے ہوتا ہے اس سمجھ کو سب کے جاوا. میں نے کہا تھا نا دیسی مجمع کا دیسی نصیب آ گیا. اس پاک سجد زادی کی نالین میں ہیبت اور عظمت ایسی تھی کہ اسے سن کے ادب میں کعبہ پھٹ گیا. وہ سایہ بولنا ہے، سایہ بولنا ہے. میں کیا کروں پتر؟ پتہ یہ کون تھی؟ یہ میرے مرشد علی کی ماں ہے. سایہ بولنا ہے، مجھے علی کی قسم محمد کہہ رہا ہے، علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں ہے. اور میں سب کے جانا ایسے مجمع کو ہزاروں سلام تو کرتے نہیں بھائی. بھائی مجمع تھک نہیں رہا، سب کے جانا سجد آیا قوانی مہربانی. بھائی مجمع تھکنے نہیں آئی رہا. بھائی بادشاہ کو سلام تک کیا کمال کا مجمع بھائی. ایک لفظ میں چھوڑتا ہوں پھر داد، پھر چھوڑتا ہوں پھر داد، پھر چھوڑتا ہوں پھر داد. بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ کے ان پاکیزہ ماؤں کو سلام جو ایسے مار سکتے حلالی بچے پیدا کرتے ہیں. اللہ آپ کو سلام رکھے. اب میں چونکہ یہ ابھی تک میں نے 2-3 جملے جو کہے توحید والے، یہ تھے علی ولی اللہ والوں کے لیے. اب یہ دیسی خطیب جملہ کہنے لگا ہے آپ کے وسیلے سے ان بھائیوں کے لیے جن کا یہاں آنے سے نکاح خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو ہمارا کو مشورہ یہ ہے کہ وہ یہاں نہ آئے، یعنی کسی نے بچے کو الجھن پیدا کر. تو وہ ایسا کریں گھر میں سنیں لائٹ، کیونکہ یہاں آنے سے ٹوٹتا ہے نا، گھر میں سنتے نہیں ٹوٹتا. اگر گھر میں سننے سے ٹوٹتا ہو تو ڈش اور کیبل کی وجہ سے پھر کسی کا نکاح ہی نہیں. کیونکہ ہر گھر میں ٹی وی ہے نا بھائی، تو ٹی وی میں لوہے چلتے ہیں. تو یہاں آنے سے کام کرا ہے تو اب یہاں نہ آئے. اب سنو، اب میں آپ کے توجہ اور فکرہ اتنا بڑا ہوگا کہ پوری رات آپ کی 4 پائی منفی ولایت علی کے نشے میں گھومتی رہے گی. اگر آپ نے توجہ اور آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ 2021 میں یار آپ کا پتر ایسے پلیری میں بڑھ رہا ہے، یہ آپ نے چیک کرنا ہے. توجہ. اب میں آپ کے سامنے مجھ محمد کی ماں سے بھی علی کی ماں سے بھی حسین کی ماں افضل ہے، یہ رسول نے کہا ان فاطمہ سیدۃ نساء العالمین. اب میں ایسی 2 ماؤں کے نام لیتا ہوں جو تیری میری مشترکہ مائیں ہیں. پہلی جسمانی ماں، دوسری قرآنی ماں. جسمانی ماں کون؟ کائنات میں بھائی جو آدمی ہے اس کی جسمانی مشترکہ ماں کا نام حضرت حوا ہے. بول کے بتائیے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ جو بھائی آدمی ہے اس کی ماں حضرت حوا ہے. اور اب قرآنی ماں کا نام لیتا ہوں، اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ 2021 ہے. چاچا نہیں، قرآنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری میری قرآنی ماں ہے نا، کیونکہ رسول کا فرمان قرآن کہتا ہے جس سے محمد شادی کرے وہ محمد کی ماں ہے. وہ 11 ہو، وہ 13 ہو یا 13,000 ہو، جس سے محمد شادی کرے وہ ہماری ماں ہے. تو ان میں سے ایک ہماری ماں حضرت عائشہ ہے. تو حضرت عائشہ ہماری قرآنی ماں ہے، حضرت حوا ہماری جسمانی ماں ہے. اور میں کیا کروں؟ بخاری میں محمد کہتا ہے میری زہرا حوا سے بھی افضل ہے، عائشہ سے بھی افضل ہے. اور میں صدقے جاواں وہ ہاتھ سلامت رہے جو حسین کی ماں کے حق میں بول رہے ہیں. مل کے اونچا نعرہ ہے صدقے جاواں. بھائی آپ کے کیا کہنے بھائی، خدا کی قسم آپ کے ہاتھ بہت سلامت رکھے. میرا سلام ہے جی ایسے پاؤں پہ جو چل کے یہاں آئے گی، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. تو بادشاہ سلامت. اچھا میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک ایسی حدیث کا کانٹیکسٹ آپ کو بتاؤں، لیکن ایک شرط ہے. نوکر ہونے کی حیثیت سے میں شرط بیان کر سکتا ہوں؟ ناراض نہیں ہوں گے؟ سارے مجمع کو
قسم ہے علی ولی اللہ کی، میرے فکرے کے بعد آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتانا ہے کہ پتر اے ساڈیاں داڑیاں چٹیاں ہوئی ہیں تے کوئی نہیں تیری نبی گل اس آگے سنی ہے. آپ کو ولایت علی کی قسم آپ نے میرے فکرے کے بعد ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتانا ہے آپ نے کس سے سنا کس سے پڑھا. میں آپ کا ہاتھ چوم کے آپ کا نوکر بنوں گا، ہوں بھی نوکر، میں ناراض نہیں ہوں گا. اور اگر پہلی بات سنیں اور ہو حق پھر ایسے امام بارگاہ پہنچے کہ پتہ چلے نکر نکر پہ پاکیزہ ماں کا خون اور پاکیزہ ماں باپ کا لہو بہتا ہے. محسوس ہو کے سارے ولایت والے ہیں، کوئی شک کرنے والا نہیں ہے. جب دو بندے اویس بھائی ایک جیسے ہونا، فرض کیجئے ایک ملک صاحب یہاں کھڑے ہونا ہے، ایک ملک صاحب یہاں کھڑے ہونا ہے، تو وہ پتہ ہے آپس میں کیسے بولیں گے؟ ملک صاحب آپ کیسے ہیں؟ وہ کہے گا ملک صاحب میں ٹھیک ہوں. دو سید آ جائیں، وہ کہے گا مرشد آپ کیسے ہیں؟ وہ کیا کہے گا؟ مرشد میں ٹھیک ہوں. دو ماتمی ہو جائیں، دو ڈاکٹر آ جائیں، وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں ٹھیک ہوں. اس کا مطلب ہے جب دو ہم شعبہ ہم صرف ہم جنس انسان اکٹھے ہوتے ہیں تو جیسے وہ اسے بلاتا ہے ویسے وہ اسے بلاتا ہے. اگر گھوڑے کے ساتھ زمین میں یہ سیاق و سباق پہلے ہوا ہو، چوتھی بار کہہ رہا ہوں آپ کو علی ولی اللہ کی قسم آپ نے مجھے بتانا ہے، ورنہ یہاں سے پکڑ کے ممبر سے گرا دیں، ورنہ مجھے پوری دعا چاہیے. اسی طرح جب قرآن کی آیت اتری کہ محمد کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو اب وہ آپس میں ایسے بولتی تھی ام المومنین سلام، ام المومنین وعلیکم سلام، ام المومنین سالن پک گیا ہے، ام المومنین 5 منٹ بعد پکنے والا ہے، ام المومنین آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ ہاں ام المومنین میں ٹھیک ہوں. 11 ام المومنین تھی اور سینٹر میں اویس بھائی، سینٹر میں زہرا کا گھر تھا. رسول گھر آئے، زہرا کیا ہوا؟ تیرا چہرہ ابھرا ہوا ہے. بابا بڑی آوازیں آتی ہیں مومن کی ماں سلام، مومن کی ماں سلام، مومن کی ماں کیا حال ہے، مومن کی ماں کیا حال ہے. بابا بہادر مومنین مومن کی ماں کے نام آتے ہیں بابا، اس لیے زہرا چہرہ درست کر لے اور دل چھوٹا نہ کر. یہ مومنوں کی مائیں ہیں، تو محمد کی ماں. ہائے ہائے. اور میں سب کے جاوا مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جس سے ام ابی حق کی سمجھ آئی ہے ہاتھ اٹھائے، اونچا نعرہ میں بسم اللہ کرا. سرکار کوئی تھکے نہیں، عبادت کرو، قصیدہ کتنے رکھوں. لاہور میں نا باٹا پور میں، لاہور باٹا پور کامران بھیا صاحب کے محلے میں خمسہ پڑھتا ہوں ہر سال 12 سے 17 سال تک. تو ایک مرتبہ اہل حدیث بھائی آ گئے، جیسے ہی چاچا جی بیٹھے ہو نا بالکل یہی پڑھنا تھا ان کے ساتھ پہ، روٹی والا کام نہیں ہوتا یہ، تو یہ ان کے ساتھ چاچا جی یہی بالکل سے وہ بیٹھے. ہاں بھائی تو میں نے کہا کہ آپ بھی مانتے ہیں کہ بی بی پاک کائنات کی ہر بیوی سے افضل ہے؟ وہ کہتا ہے مولوی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جب بخاری شریف کہتی ہے تو میں کیا مانوں. بغیر دعات کے بھی بولیں گے نا، دعا دیں گے پتر کو. میں راضی ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب قرآن سر پہ رکھ کے بتائیے، عقیدہ آپ کا بھی یہی ہے کہ بی بی پاک افضل ہے، قرآن سر پہ رکھ کے میری طرح بتائیے اگر پوری کائنات میں سب سے افضل بی بی جناب زہرا ہے تو سب سے افضل مرد کسے ہونا چاہیے؟ میرے بھائی نے
اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے. حضور فرما رہے ہیں کہ زندگی میں پہلی بار میں یہ کلام سن رہا ہوں اس طرح کا, اور میں آپ کو دل سے دعا دے رہا ہوں مالک آپ کا سایہ سلامت رکھے. اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ جب سے آپ بیٹھے ہیں آپ فضائل میں رو رہے ہیں اندر سے, یہ آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں, یہ آپ کی معرفت ہے. 2 منٹ ذرا مجھے اور دیجیے تاکہ پھر وہ عبادت جس کے لیے آپ یہاں آئے ہیں میں اس کے بعد وہ بھی شروع کرتا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. ذرا توجہ رکھیے گا, یاد ہے سب کو عیسائی پادری بادشاہ میرے بھائی تک اچھا توجہ ہے, آپ مسلمان ہیں. بادشاہ سوال کرو کہ بادشاہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے نا بخاری میں کہ کائنات کی ہر ماں سے حسین کی ماں افضل ہے. بادشاہ کیا کہا, نو ڈاؤٹ نو ڈیبیٹ. سوال کرو کب بادشاہ ناراض تو نہیں ہوگا کرنے کب بادشاہ سوال میں یہ کرتا ہوں کہ ہماری پاک مریم آپ کی پاک سجدہ سے افضل ہے. بادشاہ کہتا ہے کہ ہمارا قرآن کہتا ہے لوگوں دینوں کو بات نہیں, ہمارا دین ہمارا دین تمہارا دین. تم حضرت عیسیٰ کو نبی کہتا ہے, تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. بھئی آپ نے کبھی لڑائی کیسے, چلو صاحب. وہ کہتا ہے سوری بادشاہ آپ میری بات کو لائٹ لے رہے ہیں, میں آپ کے قرآن سے ثابت کروں گا کہ حضرت مریم افضل ہے. اللہ کی قسم جیسے آپ خاموش ہو گئے تخت پہ بادشاہ کانپا. قرآن سے یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو قرآن سے ثابت کرے. بھائی تھوڑا کیمرہ بھائی کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں لائٹ کٹ ہے نہیں, آپ بار بار چھیڑ رہے ہیں. یہ امائی خان رہے گا, یہ مطلب ہے کہ آنا تھوڑا جا کوئی گل نہیں, اٹھ پہ نہیں. پڑھتا رکھا لو جی سرکار ایک کچھ نہ کچھ آپ کو اپنا نوکر نظر آ رہا ہے, مانا موٹا گزارا ہو رہا ہے نا جی. بادشاہ مانتے ہیں کہا, میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آج کی منزل بہت اونچی ہوگی لیکن ذرا دھیمے سے لہجے میں, کیونکہ آپ نے بڑی زور کی میں نے گفتگو سنی ہے, اس لیے میں چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ آپ کے کان کے پردے پھٹ جائیں, میں کوئی اتنی زور لگاؤں تو اس لیے آپ توجہ سے طریقے سے میری بات سنیے. اچھا بادشاہ میں بتاتا کہ ہماری مریم آپ کی سجدہ سے افضل ہے. سامعین محترم میں وہ منٹ نہیں پڑھوں گا جو آپ کو آتی ہے کہ جو اوپر سے منگا کے کھائے وہ مریم ہے, جو پکا کے اوپر بھیجے بتا رہی یہ باتیں آپ کو آتی ہیں. آپ نیٹ کا دور ہم ہاتھ میں آگے بڑھنا. اچھا تو بھی کر کے کھانا. پرابلم یہ ہے میرے محترم سامعین کہ جب بھی ہم نے حضرت سیدہ کی شان پڑھنی شروع کی تو ساتھ والی مسجد کا مائک کھلتا ہے اور ادھر سے آواز آتی ہے مریم بھی تو بطول تھی. اللہ کے بندو کون ایسا شیعہ ہے جو حضرت مریم کی جوتی چومنا ہی بات نہیں سمجھتا. ہم تو بے پاک مریم کی جوتی چومنا اپنی عبادت سمجھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت مریم کے شوہر کا نام کیا تھا, یہ تو آپ کو پتہ ہے سب کو, یعنی آپ کا مطلب ہے کہ شوہر تھا ان کو نام کہاں سے ہوگا, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے, صحیح کہا. تو لائٹ گئی ہوئی ہے, ہوا میں خود ہی چلاتا ہوں. مجھے یہ مل کے بتائیے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ حضرت مریم کا شوہر تھا کیوں نہیں پتا. اگر آپ کا پتر بتائے کفر نہیں تھا شاہد صاحب, اگر آپ کا نوکر بتائے, مومن کا پتر بتائے, ماتمیوں کی جوتیاں چومنا سراب سمجھنے والا بتائے کہ مریم کا شوہر کیوں نہیں تھا, پھر جوڑی خالی ہے, پیسوں سے نہیں, وہ تو سب سے اوتاس نہ دیتا ہے, دعاؤں سے, پھر دعا زور سے آئے گی. اور بھائی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مریم معصومہ ہے, تو یاد رکھیے معصومہ سے شادی کون کر سکتا ہے جو معصوم ہو. تو کیا اللہ کے کارخانے میں معصوموں کی کمی ہے؟ اللہ کے ایک کارخانہ جس کے باہر لکھا ہے النبوہ اور اندر 1.25 لاکھ معصوم ہے. اللہ کسی فارغ دن تک چلی دے, اللہ کسی ایک بھائی اللہ کسی ایک معصوم کو بھیجے چچا جی, وہ آ کے حضرت مریم سے قتل کرے شادی. کتے یہودیوں کا منہ بند ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ جب شوہر نہیں تھا تو بچہ کہاں سے آیا. اب میں دیکھتا ہوں کہ اماں شیعہ تھی اور وہ جملہ کھا گیا. اللہ کے حوالے زیادہ مجتبی ہزیان نہ بات, اگر میں کسی معصوم نبی کی شادی مریم سے کر دوں تو وہ قیامت کے دن کہے گا یار یہ کون سی بڑی بات ہے جو تیری بھی بطول ہے میری بھی تو بطول ہے نا, اس لیے ہم نے شادی کی نہیں, نہ شوہر ہو نہ علی کی برابری ہے. میں صدقے جاواں جسے مولا علی نے 2 ہاتھ دیا وہ دونوں اٹھائے اور چلا رہا ہے. اگر میرے بھائی تھکے ہیں تو 2 منٹ اور پڑھ لوں.
فیکٹری کیا کھلتی ہے؟ حضرت مریم خدا کے بندو، آپ دیکھیں اللہ آگے لگا رہے گا، اللہ کے بندو ہم مانتے ہیں حضرت مریم اتنی پاکیزہ ہے کہ ان کی جوتی چوننا ہم عبادت سمجھتے ہیں. ہاں یہ حق تو رکھتے ہیں نا کہ ہم یہ بتا سکیں کہ چھوٹی بطول کون سی ہے. اور تو میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے قرآن، ویسے نہیں کیسے نہیں پڑھ رہے تھے، ایک سانس میں اتنی لمبی آتی ہے ان کا کہا بھائی ہم تو چونکہ دیسی بندے ہیں میں کھینچ کے بھی پڑھتا ہوں، کھینچ کے چھوٹی آدمی میں لمبا کر کے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. اللہ تعالیٰ بتائیے گا مریم کون ہے؟ سورہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیسی مجمع کا دیسی خطیب. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب فرشتوں نے کہا کیا؟ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا حق تھا. کس نے کہا؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے کہا کہ مریم تو پاک ہے. اے اللہ ذرا جلدی سے بتا زہرا کسے کہتے ہیں؟ اور میں پڑھ قرآن انما یرید اللہ ولیہ سب کے نما. بھائی آیت ایسے پڑھو بچے بھی سمجھیں الگ کر کے انما یرید اللہ، انما یرید اللہ، انما یرید اللہ. اللہ کا ارادہ ہے وہ زہرا کو ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. اے اللہ دونوں معصوم، دونوں کو تو لے، دونوں کا اعلان ایک ایسا کیوں نہیں؟ فرمایا ایک کا اعلان فرشتوں سے کروایا، ایک کا اعلان خود کیا تاکہ زمانے کو سمجھ آئے فرشتے مخلوق ہیں، میں اللہ خالق ہوں. خالق ہونا کہنا ایک جیسے ہیں، خبردار جتنا خالق اور مخلوق میں فرق ہے اتنا ہی مریم اور ہائے ہائے میں سر کے جانا. مولا آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے. یار جب سارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو غدیر میں 100 لاکھ ہاتھ یاد آتا ہے. اچھا نعرہ میں چاہتا ہوں کہ میں قصیدہ مکمل کروں، سارے حضرات اجازت دیتے ہیں شروع کروں. کا بادشاہ میں کہتا ہوں حضرت مریم افضل ہے. قدری کا بادشاہ نہ منطق نہ فلسفہ. بھائی فکرہ آخری اور اتنا لمبا کر کے پڑھوں گا کہ سارے دن کی تھکن ہونا آپ کے گھر چلی جائے گی. کا بادشاہ آسان سی بات کیا ہے؟ کا بادشاہ تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ ہے جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری سجدہ کا نام ایک بار بھی نہیں ہے. کیسے آپ کر رہے ہیں نا؟ خدا کی قسم بات ہے بھی سچ. چاچا نہیں بادشاہ نے دیکھا مولوی کی طرف صحیح نہیں کر رہے ہیں جی، سوال ٹھیک ہے جی، اعتراف ٹھیک ہے جی، 25 بار نام ہے جی، جواب ہے نہیں. ملکہ کی طرح حلوہ پائیے یار ملک صاحب نے لڑ میں آیا تو میں اتنا کھا کے آتے ہو گئے. اب مولوی بھائی لڑا جاتا ہے نا، اب مولوی میں بات آئیے آگے سے حسن ہمارے عقیدے میں لڑ پاٹیے حسن. اب حسن گل بڑی سب سے نہیں جواب. کوئی اگر جواب نہیں ہے تو کوئی حل ہے؟ آخری 2 منٹ میرا ساتھ دیجیے. ایک مولوی آگے بڑھا بادشاہ میرے پاس آ رہا ہے انہیں کہا جلدی نہ سنبھال. توجہ جسے ماتم کی سمجھ آئے نا وہ بولے، باقی کے قرآن کی قسمیں گلے نہیں. کہتا بادشاہ اگر عیسائیوں سے بات کرنی ہے نا پھر ہمیں چھوڑ ان کا مولوی منگوا، ہمیں چھوڑ ہمیں چھوڑ ان کا مولوی منگوا. یہ شروع سے جانتے ہیں مباہلہ کیسے کیا جاتا ہے. آیا میں سب کے نام بھائی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سمجھ رہے. بسم اللہ کرام ہے، بسم اللہ اچھا نعرہ بات کی بھی بھائی تو واسطہ نہیں. تب ان کے مولوی کو بسم اللہ کرام ماتمیوں کا مولوی ہوا کہ بات ہوگی. شیعہ مولانا او ادھر آپ جی بادشاہ جا بلا کر آپ مولوی کا بتا کہا کتنے مولوی ہمارے شہر میں؟ میں کہا بادشاہ ایک ہی ہے بڑا ہے اللہ ہی بڑا ہے. کہ چلی جاؤں بھائی کو پہنچے اندر سے بیوی کے والد کون؟ کہا باجی جی قبلہ صاحب گھر ہیں. ان کا وہ کہیں گئے انہیں 5 دن کے بعد آئیں گے. ان اپنے آپ کو کی لگ گیا کافر دی لوگ پڑھتے کاری کو نہیں. بھائی ہم کافر کہتے ہیں نا، کافر شیعہ کافر کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کہتا ہوں غصہ نہ کیا. اگر یہ کھیوڑا نہ ہوتا شہنشاہ کی اس میں مبارک کی قسم میں گزر جاتا. دین کا کام ہے جملہ اچھا نہ
مولوی صاحب ہم یہ کافر کیا کہیں؟ قرآن کی قسم ہم شیعہ کفر سے اتنا دور ہیں کہ جو زندگی میں کبھی کافر رہا ہو نا ہم اس کا احترام کرتے ہیں، امام نہیں مانتے ہیں۔ میں سب کے جانا جی چاہتا ہے ہاتھ چوم لوں آپ کے، جی چاہتا ہے آپ کے ہاتھ چوم لوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جسے سمجھ لگے میں نے کہا کہ ہاتھ اٹھائے جی اونچا نعرہ بھائی آپ رکھیے، کافر وہ ہوتا ہے جس کا امام کافر ہو۔ ہمارا کفر سے کوئی تعلق ہے؟ ایلچی کا واپس آیا کیا ہوا؟ بادشاہ 5 دن کے بعد آئے گا، کوئی بات نہیں، آپ مہمانوں کو ریسٹ ہاؤس میں ٹھہراؤ، جیسے یہ ملک صاحبان کا وہ بنگلہ بنا ہوا ہے جہاں پہ مہمان بہت زیادہ ہے نہیں، تو مالک ان کے اس ڈیرے کو سدا آباد رہے، جہاں پہ صداعت کے لیے شیعوں کے لیے داخلوں کے لیے مسکینوں کے لیے جگہ ہے، اللہ آپ کی ضرورت میں اضافہ فرمائے۔ 5 دن گزرے، مول صاحب گھر پہنچے، بیوی سے کہا کیا بات ہے؟ جب سے میں شہر میں داخل ہوا ہوں سناٹا ہے، جنہیں کو ماری گیا ہے۔ وہ کہتی کہ میں کیا بتاؤں، 7 دن پہلے 5 دن پہلے 7 عیسائی پادری آئے ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے، بادشاہ فلم کا بڑا شوق ہے، جب سے بادشاہ کے پاس جواب نہیں بن رہا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، پیڑا حال مانگے دیہڑے، کیا ہوا کیا؟ کہا قبلہ اس نے کہا ہے کہ تمہارے قرآن میں ہماری مریم کا نام 25 مرتبہ ہے، جبکہ تمہارے قرآن میں تمہاری ماں بی بی کا نام ایک بار بھی نہیں ہے۔ پانی کو بندے ہوں ہاں کرو تو میں راضی ہوں۔ مول صاحب کہتے ہیں بڑے الو کے پٹھے ہیں، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ نادر علی پڑھ کے امامہ سر پہ رکھا، علی جن ولی اللہ پڑھ کے آواز بے تن کی۔ نادر علی اور علی ولی اللہ اب امامے میں ہو تو اچھا لگتا ہے۔ ایک جو رقم چلے کھچا کھچ دربار بنا، علماء عیسائی سارا شہر، تخت کبھی خالی بادشاہ نہیں تھا۔ جیسے شیعہ مولوی داخل، میں نے کہا تھا نا قبر تک آپ کو میرے سے یاد رہے گی، جیسے شیعہ مولوی داخل ہوا وہ مولوی کہتے ہیں او آگے او آگے شریف، وہ 2 بندے بھاگ کے گئے، جواب ہے تیرے پاس، جواب ہے، جواب ہے، کام گالی کو نہیں، لاکھوں جواب ہمیں دے گا۔ اس کا سوری کیا مطلب؟ جب تخت والا آ کے تخت پہ بیٹھے گا وہ سائل بن کے پوچھے گا علی والا لاڈلا ہوں، پھر جواب دوں گا۔ پہلا دوسرے سے کہتا ہے تیرے واقعہ سے نا تو ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں، جواب دے تو نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تخت والا آ کے تخت پہ بیٹھے گا، وہ سوال کرے گا، وہ دہرائے گا، پھر جواب دوں گا۔ لوگ بار بار کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ 2 بندے نہ بولو تو کھینی، کون کون سا؟ سنی بھائی نہ بولے، ہماری جان ہے، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، نو پرابلم۔ نواں شیعہ چپ رہے، خود ہی سیاح ہو جائے گا، 24-25 سنسل کے سیاح ہو جائے گا۔ 2 بندے نہ بولے، قبر تک گلا کرنا میرا حق بنتا ہے۔ ایک حسبی نسبی سید، ایک وہ شیعہ جس کی اماں شیعہ ہے، یہ 2 بندے نہ بولے، قبر تک گلا کرنا میرا حق ہے۔ تب اس میں شک کیا ہے کہ تخت والا آ کے تخت پہ بیٹھے پھر تو بولے گا شیعہ مولوی نے لڑائی دی، نہ سن، اس لیے کہہ رہا ہوں تخت والا آئے، تاج سر پہ رکھ کے تخت پہ بیٹھ کے سوال کرے، میں اس کی مشکل کشائی کروں تاکہ زمانے کو سمجھ آئے۔ تخت والا جب بھی پھنستا ہے ہم ہی نکالتے ہیں، پھر وہ چھوڑ چھوڑ کے کہتا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں سب کے نام مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے پڑھتے ہوئے گرمی زیادہ لگتی ہے، تھوڑا پانی کھا کتنا چاہیے، لیکن نعرہ آئندہ مارو کے کلیجے ٹھہر جائیں، وہ چلا رہا بھائی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا تو میرے محترم صاحب اتنے میں ایک منادی نے رکھی بڑا مولا صاحب ہوشیار ذل الہی تشریف لا رہے ہیں، اتنے میں ایک دروازہ کھلا، بھائی اور ایسی فاطمی بھائیوں ایک دروازہ کھلا، بادشاہ تک سمجھ یوں نمودار ہوا، 2 عورتیں اس کے دائیں آئی تھیں، ایک یہاں اور دونوں کے ہاتھ میں پنکھے تھے اور وہ بادشاہ کو پنکھا چلا رہے تھے۔ بادشاہ کی ماری نہ کرے، سیدھا پکڑتا ہوا بادشاہ کے تخت پہ بیٹھا، بھائی ایک یہاں کھڑی ہو گئی، ایک یہاں، او شیعہ مولوی تم ہے؟ جی الحمدللہ میں ہوں۔ سوال کا جواب ہے لاکھوں، جواب دے گا بادشاہ گالی کو نہیں، بادشاہ چونکہ بادشاہ ہوتا ہے اس نے کھیوڑے والوں ایسی بات کی میں نے کہا بھی تھی، ہو سکتا ہے آپ بھی دیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے یہ بتا کہ میں یہ کیسے مانوں کہ تو شیعہ ہے؟
मातमियों से माफी मांग के दुआ करने लगा हूं। पहले मैं करूंगा आपको हैरान, फिर करूंगा परेशान, फिर तीसरे नंबर पे करूंगा खुश अजहान। करा परेशान। आप क्या समझते हैं शिया किसे कहते हैं? जो मातम करते हैं, ये शिया की करामत है। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं, मातम शिया भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं। मेरे साथ गुजरात में जाइए, वजीराबाद के साथ जगह गया, वहाँ पे ईसाई हैं और हमारे साथ मातम करते हैं। इसका मतलब है मातम करना सिर्फ शियत की करामत। क्या समझते हैं? जंजीर मारना शियत की करामत। सेवन शरीफ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ, हिंदू हैं और हाथ में जंजीर है। इसका मतलब है शिया के साथ साथ हिंदू भी जंजीर नहीं। आपके समझ जब दाएं हाथ में फरोला पहने वो शिया। मेरे साथ आइए, शेरुपुरा के साथ जगह है, ननकाना साहब जहाँ पे गुरु नानक थे, वहाँ पे व्यास भाई सिख हैं और हाथ में फरोला है। आप क्या समझते हैं? हाथ खोल के नमाज पढ़ना शियत की करामत है? गयूर आले मोहम्मद की कसम नहीं। मेरे साथ आइए, मस्जिद में उमान में जितने सुन्नी मालकी हैं वो हाथ खोलते पढ़ते हैं, सुन्नी है मगर हाथ खोलते हैं। तो ये मैंने किया आपको हैरान, अब करने लगा हूँ परेशान। आप क्या समझते हैं? अली वलीउल्लाह का इकरार करना शिरक की बात है। अली वलीउल्लाह की कसम गलत। खेवड़ा में कितनी मस्जिदें हैं? सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, हनफी। किसी मुल्ला के सर पे कुरान आकर पूछो, मौलवी साहब आप गाजी के बाबा को क्या मानते हैं? वो कहेगा हम मानते हैं अली अल्लाह का वली है, अली अल्लाह का वली है, अली अल्लाह का वली है। अब ऐसे भाई इसे अरबी में ट्रांसलेट किया है तो उसका तर्जुमा होता है अलीयुल वलीउल्लाह। इसका मतलब है अलीयुल वलीउल्लाह शिया भी मानते हैं, तो जुबान का फर्क है, उर्दू और अरबी का सारे मानते हैं। तो नतीजा क्या निकला? अलीयुल वलीउल्लाह पढ़ना भी शियत की अलामत नहीं। शिया भी मानते हैं और भी मानते हैं। आज आपका जिला हरान परेशान का लगाते हैं, कबर तक जब मैं भूल जाओ मैं मातमी की जूतियां चूमना सवाब क्यों समझ रहा हूँ? सब खाइए। इसका मतलब क्या हुआ? न मातम करना शियत की अलामत, न जंजीर मारना शियत की अलामत, न हाथ में फरोदा पहनना शियत की अलामत, न काले कपड़े शियत की अलामत, न हाथ खोल के नमाज पढ़ना शियत की अलामत, और न अली को अल्लाह का बरहक वली मानना शियत की अलामत। ये शिया भी करते हैं और भी लोग करते हैं। आज तुझे बताऊं शियत की अलामत क्या है? और ये वो अलामत है जो सिवाय शिया के कायनात में और नहीं करता। बादशाह कहता पता अगर भाई अपने मजमा का सवाल है, पता अगर तू शिया है तो शियत की अलामत क्या है? मौलवी ने यूं सीना बाहर निकाला ना, बादशाह सुन, इससे बड़ी शियत की अलामत है ही कोई नहीं। ज़हरा के दुश्मन पे लाना। मैं सबके जावा, मैं सबके जावा भाई, अंदर वाले बाहर वाले गली वाले अली वाले जी सजदा जी से मौला आपको साहब कुछ गलत रहा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखा। मैं कुर्बान जाऊँ आपकी समातों पे। मैंने कहा पाक बीबी के दुश्मन पे लड़, तो पूरा छोड़ा कहता है वाजिब आप बेशुमार। आपको पता बादशाह ने क्या कहा था? आप बस अपने बजा की। वो कहता है मुझे पता है कि अब तुमने अब तो हदीस से चल के ना मजमा साहब को कोई परेशानी नहीं होता, क्योंकि आहो में कोई परेशानी है। भैया आहो में परेशान आप निकल करेंगे, आहो तो कोई परेशान तो जहाँ पे ऐसा मजमा हो वहाँ पे बंदा हो कर ले और काम भी निकल गया, परेशान नहीं होता। अल्लाह आपको साथ रखे। अच्छा मैं मान गया भाई, बस मैं मान गया कि तुम शिया है। जवाब है आखिर फिक्रा सवाल का लगवा आपको जवाब है। कहा बता कब बादशाह का सवाल तो आइए। कब सवाल ये है, ये कहते हैं कि तुम्हारे कुरान में हमारी वलियों का नाम 25 मरतबा है, जबकि तुम्हारे कुरान में तुम्हारी माँ बीबी का नाम एक बार भी। कहता बादशाह साहब ये बताइए कि जो आपके दाएं बाएं दो औरतें खड़ी हैं ये कौन है? बादशाह ने बोलने उधर देखा, सही तो ये को ठीक होगा भाई, अल्लाह के बंदो जिस काम के लिए आया वो मैं अंदर ये क्या कर रहा है? बादशाह ने सॉरी उसे ये कौन है, ये कौन है? बादशाह कहता भी सीधी सी बात है, ये मेरे करीब में है। बादशाह का नाम क्या है? कहता ये लड़का ये बड़का है। या फिर अपने गुजरात वाले को मैं आपको बताऊं, आप भैन शी नहीं थे, आप भैन भी नहीं तो ठीक है सबके नाम अंकल जी ये लड़का है और ये बड़का। मैंने कभी नहीं कहा कि पूरा पंडाल खड़ा हो जाए तो हकदानी होता। आपको पता है मैं आपको पढ़ाना करूँ, मैंने कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं की ना। मैं ये कहता हूँ कि इतना ऊंचा बोलो कि आवाज़ नजर तक जाए। मैं तो आवाज़ वाली का नजर वाला उनकी भी सुनता है जिनकी आवाज़ ही नहीं होती। आपको समझ नजर वाला अली अल्लाह का कान है और अल्लाह का कान आवाज़ों का मोहताज है। मेरा मौला उनकी भी सुनता है जिनके फेफड़े नहीं होते। अब जब आवाज़ फेफड़े जाती है ना, जिसका फेफड़ा नहीं ना होता उसकी वली सुनता है। अली हर एक की सुनता है, चाहे उसकी आवाज़ हो या सबके। मैंने
نہیں کہا کل تک بولتے ہو تو حق نہیں ہوتا. ایک ریکویسٹ ہے, اگر اپنے پتر کا پیغام آپ تک پہنچے, پیغام بھی قرآن کی طرح سچا ہو, پھر سونی آواز طاقت کے ساتھ میرا تک پہنچ جائیے. بادشاہ یہ ذائقہ ہے جی, یہ برقع ہے جی. بادشاہ آپ کی بیٹیاں ہیں جی, اتنی کہتی شیعہ مولوی کہتا ہے کہ بادشاہ اگر میں جان کی امانت پاؤں تو عرض کروں کیا کروں کہ بادشاہ ان کے نام پوچھ سکتا. خدا کی قسم بادشاہ کا کہہ رہا ہوں اس وقت شک موت, اگر تو عالم دین نہ ہوتا میں میری گردن کاٹ کے درباری کتوں کے سامنے پھینک دیتا. تجھے شرم نہیں آتی؟ بھرے دربار میں مجھ سے میری گردن داروں کا نام پوچھ رہا ہے کہ بادشاہ مجھے قرآن کے 30 پاروں کی قسم تیرے سوال کا یہی جواب تھا, مریم اللہ کی کنیز ہے, زہرا اللہ کا پردہ ہے. بسم اللہ کرنا, بسم اللہ. ویس بھائی آپ شروع سے رو رہے ہیں, میرے باقی بھائی ہیں وہ فضائل میں رو رہے تھے, انکل جی شروع سے رو رہے تھے. بس اتنا ہی کہنا ہے کہ جو اللہ کا پردہ تھی نا, اس کی بیٹیاں ہر مدار سے زیادہ. میں بسم اللہ کر رہا ہوں کہ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ بلاؤ کعبہ کراچی کے عالمدین ہیں اور وہ کراچی اسٹائل میں مسائل پڑھتے ہیں. میں چونکہ آپ کے علاقے کا دیسی بندہ, مجھے پتہ ہے آپ ویسے نہیں رو سکے جیسے آپ کرنا چاہتے تھے, کیونکہ اپنا اپنا اسٹائل ہے نا, ان کا بھی قصور نہیں تھا, وہ اپنے علاقے کے مطابق صحیح پڑھ رہے تھے. میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے قریب ہو کے نا آپ کے پاؤں چوم کے 2 جھولے کہوں مولا آپ کو غصہ فرمائے. رونے کے لیے تو یہ لفظ ہی کافی ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ رونے کے لیے صرف ایک نظر دیکھنا بندہ تو کافی ہو جاتا ہے. میں نے 2 سے 3 میں روایتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, اگر 2 آوازیں بلند ہو گئی تو نماز پوری پڑھوں گا, اور اگر میں نے سمجھا کہ تھوڑے آپ تھکے ہوئے ہیں پھر میں سلام کر کے بے غوری نہیں کرنی, میں سلام کر کے چلا جاؤں گا. عرصہ معاشر ہوگا, اللہ کے عرش کے پائے میں ہاتھ ڈال کے تیرا نبی قیامت کے دن کہے گا میرے اللہ مجھ سے بڑا مظلوم کون ہے, میں جس شہر میں سلطان تھا وہی میری زہرا وارث تھی. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرم. میں جس شہر میں بادشاہ تھا, اللہ آپ کے ہائے دل فرمائے. آپ کے کب سے آنسو نکل رہے ہیں جیسے کہ کل سے میں جا رہی ہے, یہ آپ کی معرفت ہے. آپ کا چہرہ آنسو سے بھر بھی گیا ہے, یہ آپ کی معرفت ہے. میں بسم اللہ کرتا تھا جو سفید داڑھی میں رو رہے ہیں, اللہ اپنی اپنی حد غم سے کلی نہ رو. جو سادات کی بیٹی غم میں رو رہے ہیں, ذرا فضائل جیسے آپ نے سنا, میں نے کچھ کوئی پرواہ نہیں, ذرا مسائل ہے اور غریبوں کی طرح بیٹھ کے غریبوں کا مسائل سنیے. کہا میرے اللہ میں جس شہر میں بادشاہ تھا وہی میری زہرا اللہ وارث تھی. سوڑ پر بھائی تھوڑا بات نہیں, یہ کہہ کے نبی ہٹیں گے اور تیرا مولا علی آگے بڑھے گا, اور کیوڑا والو علی ایسا فکرہ کہیں گے کہ رسول کی چیخیں نکلیں گی. میں وہ فکرہ آدھا پڑھوں گا, آدھا آپ نے ہائے میں پورا کرنا ہے. علی آگے بڑھ کے کہیں گے میرے اللہ کوئی شک نہیں تیرا محمد بڑا مظلوم ہے, لیکن میرے اللہ تیرے محمد کی بیٹی ہے تو اسی کے شہر میں. سب کے جواب میرے اللہ میں وہ مظلوم ہوں جس کی کوئی بیٹی شام کھا گیا, جس کی کوئی بیٹی میں حوصلہ حوصلہ مولا آپ کا کرسا فل فرمائے. اس کا مطلب آپ تیار بیٹھے ہیں, اس کا مطلب سارے دن کا آپ انتظار کر رہے تھے کب مسائل پڑھا جائے اور کب آپ کے بعد بلند ہوں, آپ کی بھی آپ پہ راضی ہونا بسم اللہ کریں. اس کا مطلب سارے تیار بیٹھے نا, پھر سنیے مسائل. 2 منٹ آپ کی محبت میں اور پڑھتا ہوں. میرے اللہ تیرا نبی کتنا مظلوم صحیح, لیکن اس کی بیٹی ہے تو اسی کے شہر میں. میں علی وہ مظلوم ہوں جس کی ایک بھی بیٹی میرے وطن تھی. چوڑا والوں سب کے رحم آدمی اللہ کا سینہ سلامت رکھے. اب ایسا بھائی کتنے سیدوں نے بات کی, 2 نبی نے بات کی, علی مولا نے بات کی. 2 سید بات کر کے ہٹیں گے, یہ میرے مسائل کا پہلا لفظ ہے. اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کروں گا آگے پڑھنا یا نہیں. ایک تیسرا پاک سید آگے بڑھے گا, اور یہ سید ایسا جملہ کہے گا محمد روئیں گے اور ید اللہ ہی ہاتھوں سے علی وجہ اللہ پہ معلوم کریں گے, اور اللہ کا عرش تھر تھر آئے گا. جب یہ تیسرا سید آگے بڑھ کے کہے گا یہ کون ہے, یہ حسین ابن زہرا ہے. یہ سید آگے بڑھے گا میرے اللہ سمجھ کے آئے کرے کوئی شک نہیں, میرا نانا بھی بڑا مظلوم ہے, میرا بابا بھی بڑا مظلوم ہے, لیکن میرے اللہ میرا نانا ہو یا بابا ان کی بیٹیاں قبر میں تو آزاد ہیں نا. بسم اللہ میں بسم اللہ کی 2 منٹ میں کوئی حوصلہ 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 ہمارا میرا جی نواز بھائی حوصلہ مولا آپ کا کرسا کھول کر بھائی اللہ کے لیے سارے کا معلوم کرے. میرے اللہ
मातमियों की जूतियों में फेंकने लगा हूँ। तेरे पास में मौला से पूछा गया, मौला ये बात सच है कि आपकी फूफी सकीना कड़ियों समेत? मेरा मौला रो के कहता है हाँ सच है। कहा मौला चाचा जी ये भी सच है कि आपकी फूफी को आपके बाबा सज्जाद ने अपने हाथों से दफनाया? फरमाया ये भी सच है। तो मौला फिर कड़ियां सज्जाद ने नहीं उतारी, बादशाह ने कड़ियां नहीं उतारी, क्या यजीद की तरफ से हुक्म था कि इस बच्ची को कड़ियों समेत दफनाया? मौला लोग कहते नहीं ऐसा कोई हुक्म नहीं था। वो मुंह पे मातूम कर कहते मौला मैं उम्मती हूँ, आप सैयद हैं। फिर आप ही बताइए ना वजह क्या है? इमाम ने काला अमामा उतारा और अपने अल्लाह वाले हाथों से मातम करके मेरा पाशा वाला फरमाता है वजह ये थी भूख और प्यास बर्दाश्त कर करके लोहे की कड़ियां मेरी बुद्धि के गोश्त में व्यवस्था हो गए। हौसला चतरी हौसला, हाथ पकड़ा जाने देंगे बुजुर्ग के हाथ पकड़ना वो फंस जाएगा भाई, हाथ पकड़िए पकड़िए हाथ में फंस जाएगा। ये विश्वास करा है मेरे बाबा जी हौसला, मेरे बाबा ने उतारने की कोशिश की थी, मेरी बुद्धि का गोश्त भी कट करके ये हौसला जमीन पे गिरना था। अभी मुझसे पहले किस हस्ती ने खिताब किया? हजरत अल्लामा अहमद जौहरी ने। इनके वालिद मोहम्मद का नाम क्या था? हजरत अल्लामा तालिब जौहरी आलम होकर जाते ही इसी साल आपको पता है पिछले साल बहुत में अल्लाह उनकी कब्र में रहमत और बरकत में 2016 को अंचोली के मामला में थे। जैसे बुजुर्ग बैठे ना बिल्कुल इन्हीं जैसा एक बुजुर्ग शहीद और उठ के कहता है अल्लामा साहब मैं ज़ात का सैयद हूँ, पेशे का डॉक्टर हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपके सामने पूछता हूँ सबसे ज्यादा हुसैन की सकीना प्यासी क्यों रही? किबला की आदत थी उनके हाथ में तस्बीह होती थी, वो तस्बीह गोद से पकड़ के जेब में डाल के मुंह पे मातम करके कहते हैं वजह ये थी पानी वो बांटता था जिसने दो चीजें थी। मैं बिस्मिल्लाह जैसे ही वो पानी लेके आता मैं भी हौसला बीबी खुशी की ओर में चले जाती कहीं ऐसा ना हो मैं पानी मांगू और ज़्यादा मुझे तमाचे मारे। ये मैं बिस्मिल्लाह मौला तेरी तो सफर हूँ मैं खुदा की कसम डर रहा हूँ कि मसाइल शुरू कहाँ से करूँ और छोड़ूँ कहाँ से, क्योंकि ये जो मेरा मुहर्रम अशरा गुजरा है ना मुझे मिंबर की कसम इस पाक इसमें मुबारक की कसम हर अशरे में बाहर एम्बुलेंस खड़ी होती थी और नौजवानों को उठा के बेहोश कर ले जाते हैं। मैं बड़ा डरा हुआ हूँ क्योंकि मेरे मौला का फरमान है मेरी जात पे एक रोने वाले की कीमत जमीन व आसमान से ज्यादा है। मुझे आपकी जिंदगी में एक बार सांस लीजिए और फिर अगला कहता हूँ छोटे जाकिर से लेकर शराजी साहब सकलैन तक आप किसी जाकिर से कहिए जाकिर साहब हमें सज्जाद की बहन के दुख सुना। अब ऐसा भाई आप मालूम है आपको पता है वो खत्म कहाँ करता है? वो जाकिर कितना बड़ा हो वो कहता है कि एक कटी हुई गर्दन थी जिसे सीने पे रख के सकीना ने कहा था बाबा पहले मैं तेरे सीने पे सोती थी, एक बार साल आज तो मेरे सीने पे सो जा। बाबा की हालत क्या थी? आबरू कटे हुए, होंठ फटे हुए, दांत टूटे हुए थे, जुल्फें दाएं की बाएं थी। बस बाबा की ये हालत देख के बच्ची की रूह परवाज कर गई। इससे बड़ी कसम मेरे मज़हब में नहीं, मुझे गयूर आले मोहम्मद की कसम है ये जाकिर तेरे डर से छुपा के पढ़ते हैं। तू खुद ही सोच जो बच्ची 13 ज़रबे करीब खड़े देख के ना मरी वो खाली गर्दन देख के कैसे मर गई? सच्चाई की कसम असल वजह ये थी बाजार में असगर की बहन को मारा पड़ा गया था। इतना मारा गया था सैयदा सकीना को। हौसला रिवाज की बेटी इसके अलावा जिंदान में तो हौसला जी बिस्मिल्लाह मरहबा दोनों काल की मोहब्बत में करता हूँ आए पर साथ लो ये बिस्मिल्लाह करा मौला तेरा गुस्सा सुन भाई का हाथ पकड़ना अब सांस लीजिए फिर मैं फिक्र करता हूँ। हौसला एक बार सांस लीजिए। हमारा मकसद आपको कहना है मारना नहीं है। आपको मैं क्या बताऊँ मेरे भाइयों, मैं किस मुंह से आपको बताऊँ कि अभी तक हम जाकिरों में अहमद जौहरी साहब आपके पास पड़े हैं, अभी फोन करके पूछिए कि ज़ाका मुल्तवाई ने ये फिक्र कहा है, वो इनकार करें तो चोर की सलाह मेरी। अहमद साहब से किसी बड़े आदमी से पूछिए अभी जो हम आपके सामने मसाइल पढ़ते हैं ना ये छुपा के पढ़ते हैं। जिस दिन हमने अरबी किताबें मिलत पर लाना शुरू की या आप मार जाएंगे या हमें मार देंगे। एक रिवायत पढ़ता हूँ और मैं कल भी यहाँ कल 11 बजे फिर पढ़ूंगा। अपनी मर्जी के मौलवी को फोन करके पूछिए कि ज़ाका मुल्तवाई ने ये बात कही है, अगर वो आदमी ने इनकार करे मेरा कत्ल माफ है, तू शिया माँ का पुत्र होकर मातम न करे, तू जान शाह जान इन्होंने सिर्फ सकीना को फिजिकली नहीं मारा, तमाचा मारा हो, ताज़ियाना मारा, वैसे भाई मेंटली
سکینہ کے سامنے حسین کی زلفوں میں آ گیا۔ چچا جی حوصلہ، چچا جی حوصلہ، میں بھی سمجھتا بھائی اے جو ہاتھ رکھا بھائی، ہاتھ رکھا، اب ایسا نہیں ہو، ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں۔ اس پاک اسم اعظم ناطق قرآن کی قسم، حرام زادہ یوں حسین کے سر کو دیکھ کے کہتا ہے لگتا ہے شمر نے شراب زیادہ پی تھی، اس نے حسین کا گلا توڑ نہیں کاٹا، جلدی کرو ایک بڑی سی کینچی تخت پہ لاؤ۔ ایک ظالم بازار پہنچا، چاچا جی وہ بڑی سی کینچی لے کے آیا، اس نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور سکینہ کے سامنے شبیر کا گوشت کاٹنے لگا۔ قرآن کی عظمت، غیور آل محمد کی قسم، ثابت نہ کروں میرا قتل معاف۔ اس نے سکینہ کے سامنے حسین کا گوشت کاٹنا شروع کیا اور یوں کاٹنے کے بعد کہتا ہے اب اچھی طرح سے گوشت ہوا ہے۔ اس کے بعد پتہ کیا کہ اس کے بعد بازار میں کھڑے ہوتے، تین تین چار چار کی ٹولیاں ہوتی اور ٹولیاں بنا کے سکینہ کے سامنے حسین کے سر سے کھیلتے، ایک ظالم ادھر سے ادھر پھینکتا، ایک ظالم ادھر سے ادھر پھینکتا۔ اویس بھائی آپ کے ماتم کی قسم ہے کبھی کسی حرامی کے ہاتھ میں سر آتا تھا اور کبھی 30 پاروں کا غلام فقط دہلا جی بسم اللہ، یہ حوصلہ، حوصلہ، میں نے کہا تھا آپ سے برداشت نہیں ہوگا، حوصلہ، ایک بار سانس لیجیے، ایک بار سانس لیجیے، ایک بار سانس لیجیے۔ اللہ زجر بن قیس پہ لعنت کرے، شمر کے بعد سب سے زیادہ سکینہ کو اسے مارا ہے۔ میرپور آزاد کشمیر میں، اویس بھائی ماتمی بھائیوں، میرپور آزاد کشمیر میں میں خمسہ پڑھ رہا تھا آصف علی کی جگہ پہ، میں اور بھائی علی اللہ کھوکر۔ آپ کو پتا ہے علی اللہ کھوکر مساجد کا کتنا بڑا پہاڑ ہے، آپ کے پاس آتے ہیں قرآن کے ساتھ لا کے پوچھئے۔ میں نے معافی کہا، میں نے کہا ایک بار میں نے کہا زجر بن قیس کا لعنت کرے۔ ادھر سے ایک مومن اٹھا، اس کا نام تھا ضیافت حسین، کہتا ہے راما صاحب جس کتے کا نام لے کے آپ نے لعنت کروائی ہے یہ کرتا کیا تھا؟ میں نے کہا یہ وہ حرام زادہ ہے جو کربلا سے لے کے شام تک اونٹ کے بہانے اکبر کی ماں کو مارنا تھا۔ اور میں بسم اللہ کرنا جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے، جی حوصلہ، جی حوصلہ، جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا جائے چاچا جی کہ اس ماں کو بات اس ماں کو بات آنے لگتا ہے کہ حوصلہ میرا نہیں حال ہوگا میرا ویر، اب میرا ویر میرا نہیں حال ہوگا، جی بسم اللہ میرا حوصلہ بھائی، حوصلہ بھائی، ماتمی بھائی حوصلہ، مجھے آپ کی زندگی بڑی عزیز ہے، اللہ تیرے صحت تیری بہنوں کو نصیب ہو۔ کیا حالت ہو گئی ہے میرے بھائیوں کی، یہ ماتم کرتے ہیں نا ان کی ماں کے دودھ کی تاثیر ہے کہ حالت سے بے حال ہو گئے میرے بھائی۔ ایک بار سانس لیجیے، اتنا مارا گیا ہے جناب سکینہ کو، اس ظالم نے بازار شام میں ایک اونٹ کو تازیانہ مارا، اس کا ہاتھ پھسلا اور وہ تازیانہ بھائی سیدھا اونٹ کی کوہان سے ہوتے ہوئے اونٹ کے منہ پہ لگا۔ جب اونٹ کے منہ پہ لگا نا تو پاک سکینہ نے ایک جملہ سنا، کھولی کہتا ہے زجر اللہ تجھ پہ لعنت کرے، تمہیں پتہ نہیں محمد کا فرمان ہے جانوروں کو منہ پہ نہیں مارتا، یہ اپنے منہ سے اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، آہستہ قدموں سے سجاد کا دامن ہلا کے دیا، انہیں بتاتا کہ انہیں میں بھی ہر وقت قرآن پڑھتی ہوں، اور جس کا جی چاہتا ہے میری زلفوں میں ہاتھ ڈال دیکھے چاچا جی حوصلہ، چاچا جی حوصلہ، چاچا جی حوصلہ، میرے منہ میں کمانچے مار کے کہتے ہیں غلام تیرا چچا غازی کہاں ہے، غلام تیرا چچا غازی کہاں ہے؟ میرا جی چاہتا ہے میں روایت پڑھوں اور آپ کو سلام کروں، سارے ہائے کرو گے مل کے، سارے ہائے کرو گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی جل ولی اللہ کی قسم، دربار یزید میں سکینہ کھڑی تھی اور رسی کچھ زیادہ تنگ تھی۔ چاچا جی حسین کی بچی کا سانس بڑا مشکل، حوصلہ، سانس مشکل آ رہا تھا، ابھی 4 سے علامہ ہم نے جو چھوڑا وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اتنے میں حسین کی 4 سال کی بچی شاہی صاحب سید آدھا کریم آئی اور آ کے کہتی ہے چھوٹی قیدن، ایک بار ساتھ لو، چھوٹی قیدن میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ تو میری طرف بڑے غور سے دیکھے جا رہا ہے۔ جنہوں نے کار لکھیاں تھی یہاں نا ایک باری ہائے کرے تھے، سکینہ رو کے کہتی ہے میں تجھے نہیں دیکھ رہی تھی، یہ جو تم نے دور پہنے ہیں یہ میرے ہیں، یہ جو تیرے کان میں بھائی نوجوان بھائی دور ہے نا یہ میرے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے تھے، چھوٹی قیدن میں بادشاہ کی بیٹی، تو قیدن یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تیرے طور پہنوں؟ لیکن چھوٹی قیدن تیرا جو چہرہ ہے نا وہ بتاتا ہے تو کسی سچے باپ کی بیٹی ہے۔ میں عائشہ کیوں پڑھوں کہ آپ کا سانس بحال ہو جائے، کیونکہ بڑا ہوئے ہیں، سانس لیجیے، اگلا فکرہ بڑا سخت ہے۔ اچھا چھوٹی قیدن کہ مجھے یقین ہے کہ یہ تیرے ہیں، لیکن دنیا ہے نا
कैदन महंगे दो छोटे कैदन अगर ये तेरे हैं निशानी है ऊंची हाय करेंगे बीबी कहती है उतार के देख अगर खून हुआ तो मेरे हैं अगर खून ना हुआ तो तेरे हैं ये यतीम सैयद आदि का लहू है तू जितनी बार भी पानी से सही ये हौसला भाई राजभाई हौसला ये उतरने वाला नहीं है वो हैरान होकर एक छोटी कहते हैं ये ले अभी उतार के दूं बीबी कहती है हम वो खानदान है जब एक बार चीज चली जाए सटके जाना उतर फिर हम दोबारा वापस है नहीं मिलते तो कहती है छोटी कहते अगर एक बात पूछूं तो नाराज तो नहीं आए सारे कहते कब पूछूं कल ये बता के तेरे पापा हैं फरमाया मारा गया तेरे भाई हैं फरमाया एक के सलाम मारे गए ऐसे दिल करता हर हलाली ऊंची हाय करे यदीद की बच्ची सकीना से कहती है अच्छा भाई नहीं रहे बाबा नहीं रहा ये बता तेरा कोई चचा भी था फरमाया जैसे मेरा चचा था कायनात में ऐसा चचा अल्लाह ने सदके जमा किसी को नहीं दिया वो हैरान हो गया था अच्छा अच्छा छोटी कहकर अब मैं समझ गई तू इसलिए कहती है ना कि मैंने दूर वापस नहीं मिले क्योंकि अब दूर पहनने का क्या फायदा ना तेरा बाबा रहा ना तेरे भाई रहे एक बार दिल का फिर मातम करा ना तेरा चचा रहा अब दूर पहन के किसे सिखाएगी बीबी रो कहती है वजह ये नहीं है दीन बचाने के लिए कत्ल होना मेरे बाप दादा की सुन्नत है तो छोटी कहते वजह क्या है फरमाया वजह ये है कि अब दूर पहनने के लिए मेरे कानों में जगह रहनी चाहिए मेरी उंगलियां बंद थी जालिम ने ऐसे खींचा और मेरे प्राण हौसला 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 एक बार सांस लीजिए जिक्र आखिर करना है मुझे पता है सारे दिन की आप तरस में रोने के लिए मुझे पता है आप सारे दिन का रोने के लिए तरस रहे हैं आपके चेहरे बता रहे हैं आपकी मोहब्बत में आखिर जिक्र कहता हूँ और आपको सलाम करता हूँ कैसे मारा गया पहले मुझे ये बताइए आपको पता है कि ये जो जाकिर रिवायत पढ़ते हैं कि चंद कदम पे काफिला गया तो रुका आपको पता है कि नोके नेजा पे सर चढ़ाए कैसे गए थे और सर काटे कैसे गए थे एक बार सवाल एक मिनट घड़ी पे देखिए इसके बाद नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप मुझे खतरा है या मैं या आप में से कोई बात चाहिए जितना गिरिया हो गया काफी है एक बार आपने हाई करनी है मैं आपको सलाम करके जा रहा हूँ मुझे आपके चेहरे नजर आ रहे हैं तो सारे पीले जर्द चेहरे हो चुके हैं अब मैं आपको नजर रहमत देता इधर देखिए गयूरे आले मोहम्मद की कसम सर ऐसे काटे गए थे बीबी कुलसूम की गोद में गाजी का सर कटा है बीबी लैला की झोली में अकबर का सर कटा है बीबी फरवा की गोद में कासिम का सर कटा है और कुरान के 30 पारों की कसम रुबाब देख रही थी हरामी ने असलत की गर्दन का मोड़ दिया था ये असलत की गर्दन का मोड़ा ये सारे के हाथ में आए अब नीले हौसला भाई हौसला खिलौने वालों मैं सब अब आपको बताऊं कि सारे नेजों पे कैसे आए दो रिवायतें हैं पहली रिवायत यह है कि ये हरामजादे यूं नेजा रखते और जोर से ऊपर सर मारते भाई माफ करा दूसरी रिवायत यह है सर नीचे रखते और ऊपर से जोर से नेजा मारते पहले माई देख रही थी नेजों पे सर दर्द हुए आखिरी लफ्ज 7वें कदम पे काफिला पहुंचा काफिला रुका ताज़ियाना देख के शिवर आया सईद सज्जाद के पास कैदी आखिरी फिक्र मातों की तैयारी कीजिए कैदी काफिला क्यों नहीं चल रहा इमाम फरमाया गयूर सईद फरमाया मेरी गर्दन कर सकती है मेरा कदम आगे नहीं कर सकता कहता कैदी 11 मुहर्रम है 10 को तेरे 72 गले कटे अब भी गर्दन का नाम लेना तो यहाँ सारे हाय कर रहे थे इमाम फरमाते हैं बकवास बंद कर वो मर्द थे मेरी सकीना मैं जात का सैयद हूँ सबसे बड़ा गैरतमंद हूँ जब तक मेरी बहन ना मिले मेरा एक कदम भी आगे अगर हिम्मत है आपके थके नहीं है तो खड़े होकर मेरा गिरबान पकड़िए और मुझे ऐसे हिला के पूछिए ज़ायदा कोई तुम्हारी बता फिर हरामजादों ने सकीना को कैसे चुना इसके बाद मैंने ये पढ़ना इसके बाद नहीं पढ़ना 36 हरामजादे लोहे के ताज़ियाने देकर दश्ते नैनवा में हुसैन के तामीज़ को ढूंढने निकले उठ के सवाल करो ज़ायदा मुझे भाई सैयदजादी कहाँ थी हाय सारे कह रहे थे सैयदजादी उस लाशे के पास थी जिसकी दाएं की पसलियाँ बाइयाँ गई थी जिसकी बाएं की पसलियाँ दाइयाँ गई थी अब ऐसे भाई उसके करीब आ गया बीबी ने यूँ हाथ जोड़े और बीबी रो के कहती है अस्सलामु अलैका या अबदा जिसका मतलब ये था मेरा आखिरी सलाम हाय मेरा बाप
دیکھا ہے جیسے نکل کر ہائے میرا بابا. حسین نے باہیں کھولی حتی القت نفسہا علی صدر ابیہا, یہاں تک کہ سیدزادی نے اپنے آپ کو اپنے بابا کے سینے پہ گرا دیا. اور یہاں لے ہو, حسین نے ویسے ہاتھ بند کیے جیسے مدینہ میں سکینہ کو تیری برداشت تو بہت ہے اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے. آخری مرتبہ اویس بھائی باپ بیٹی باتیں کر رہے ہیں, 36 حرامی قریب سے گزرے. اسی زجر پہ اللہ تعالیٰ کرے, چاچا جی مجھے معاف کرنا, اس نے دیکھا کہتا رکو وہ بچی ہے جس کی وجہ سے سجاد کا قدم آگے نہیں بڑھ رہا. یہ 36 حرامی قریب آئے, انہوں نے مل کے زور لگایا حسین کے ہاتھوں کو کھولنے کے لیے. غیور آل محمد کی قسم سید کے ہاتھ نہ کھلے. یہ ملعون آگے بڑھے, انہوں نے لوہے کے تالیانے شبیر کے ہاتھوں پہ مارنے شروع کیے. سید کے ہاتھ نہ کھلے, ہاتھ پھٹے, خون کا فوارہ نکلا. خولی آگے بڑھ کے کہتا پیچھے ہٹ جاؤ, میں جانتا ہوں یہ سید بڑے غیرت مند ہے, میں ایسا کام کروں گا. حسین خود بخود اپنی بچی کو چھوڑ دے گا. اویس بھائی مجھے آپ کے ماتم کی قسم ہے. یہ ملعون آگے بڑھا, اس نے وہی تالیانہ پوری قوت کے ساتھ سیدہ سکینہ کو مارا. حسین نے ہاتھ کھولے, آواز آئی سجاد اے جنیا, اور میری بچی میں ہوش ہو گئی. آپ کی سانس سے لے کر سکرین گلو تک. اویس بھائی دھیان نہ سنا دے, ہر ذاکر کہتا ہے شام غریبہ کو ہر بی بی نے بالوں کا پردہ کیا, اور منی سکینہ نے کہا بھیا آواز دیجیے بھیا میرے بال چھوٹے ہیں میں کیا کروں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, علی جن ولی اللہ کی قسم, غیور آل محمد کی قسم, سکینہ